تمام شرکائے محفل، صاحبزادگان، مہمان، عہدیداران، انتظامیہ، کارکنان کو السلام علیکم۔ آج کا دن حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدت العالی پیر طریقت رہبر معرفت کا جشن کا دن ہے، اور اس دن کو ہماری خوش نصیبی کہ آج اس جشن میں ہم لوگ شامل حال ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میں جن سے محبت کرنے لگتا ہوں انہیں اپنے نام لیواؤں میں شامل کر لیتا ہوں۔ میں جن سے محبت کرتا ہوں انہیں اپنے نام لیواؤں میں شامل کر لیتا ہوں، اور جن سے میں نفرت کرنے لگتا ہوں، جن سے میں نفرت کرنے لگتا ہوں اسے رجوعات خلق میں ڈال دیتا ہوں، دنیا داری میں بزی کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ جو ہم رب کو پکارتے ہیں اس کے نام کے ذریعے، اس کے کلام کے ذریعے، اس کے ورد کے ذریعے، تو رب کو ہماری ادا پسند آتی ہے۔ لیکن جو کسی مرشد سے وابستہ، کسی سلسلے سے وابستہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس کے کلام سے غافل ہو جائے، تو سمجھ لو کہ وہ رب کی اطاعت، رب کی برکات، رب کی رحمتوں سے دور ہونا شروع ہو گیا، ان سے بھی گیا، ان کے پیروں سے بھی گیا۔ یہ سب باتیں کرنے کا مقصد بہت کم موقع ملتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، آپ لوگوں تک اپنا پیغام صحیح طریقے میں پہنچانے کا۔ سرکار صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس سلسلے میں قدم رکھا، معرفت، طریقت، شریعت اور حقیقت میں جب راہ سلوک میں ہم نے قدم رکھا تو ہم نے اللہ سے کچھ وعدے لیے۔ ان وعدوں میں ایک وعدہ کہ میرا مرید کبھی جنگلوں میں نہیں جائے گا، دوسرا وعدہ کہ میرا مرید بھیک نہیں مانگے گا، تیسرا وعدہ نسبت سے جڑا رہے گا۔ یہ سرکار شاہ صاحب سے سرکار نے وعدہ لیا رب العزت سے۔ اس کے بعد رب نے بھی دو وعدے لیے، رب نے بھی دو وعدے لیے۔ کہا ہے ریاض احمد گوہر شاہی ٹھیک ہے، جو تم نے مجھ سے وعدے لیے میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اب میں تم سے دو وعدے لیتا ہوں، اس کا تم اقرار کرنا۔ پہلا وعدہ کہ آپ کا مرید ذاکر ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروڑوں کے بل اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا، پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ کہ آپ کا مرید خود بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوگا اور لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کی تبلیغ کرے گا، لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کی دعوت دے گا۔ یہ تین وعدے ادھر تو دو وعدے ادھر، اسے کہتے ہیں راضیہ مرضیہ کا پیغام، کہ رب میں تیرے کلام میں راضی، رب تیری خواہش پہ راضی۔ اب
اللہ نے جو وعدے کیے اللہ نے پورے فرمائے. آپ لوگوں کو جنگلوں میں نہیں روکا، آپ لوگوں کو چلے وظائف میں جنگلوں میں نہیں بھیجا، آپ لوگوں سے بھیک نہیں منگوائی. آپ لوگ رات کو پیٹ بھر کے سوتے ہیں، کچھ کریں نہ کریں، ظاہری عمل میں کمزور ہوں، باطنی عمل میں کمزور ہوں، نسبت سے جڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا اپنے مرد کلندر سے ایک وعدہ ہے. اب اس مرد کلندر کے مریدوں کی باری ہے کہ خود بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے ذکر کی تبلیغ بھی کریں گے. آج ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم پر بحیثیت مسلمان 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور جب ہم طریقت کے سلسلے میں شامل ہوئے، کسی مرشد سے وابستہ ہو گئے، تو پھر ہم پر باطنی فرائض بھی شامل ہو گئے. جب تک ہم سادہ لوگ مسلمان تھے ہمارے اوپر اراکین ہی تھے، 5 فرض نمازیں تھیں، روزہ، حج، زکوٰۃ تھا، کلمہ تھا. لیکن جب ہم کسی سلسلے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کسی مرشد سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی تیاری کرنی پڑ جاتی ہے. یہ بات بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر ایک شخص چھاؤنی کے اندر بیٹھا ہو اور دوسرا شخص چھاؤنی کے باہر ہو، جو چھاؤنی کے اندر وردی میں ہوگا، اگر وہاں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا. لیکن اسی چھاؤنی کے باہر اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ شخص ہلاک کہلائے گا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جس طرح ایک پاکستانی کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھے، زیادہ سے زیادہ اپنے محلے کے ماحول کو دیکھے اور اس کی حفاظت کرے. پہلے اپنے گھر کی، پھر ہمسایوں کی، اور زیادہ سے زیادہ اپنے محلے کی. یہ اس کے اوپر اخلاقی فرض ہوتا ہے. لیکن جب اس کو وردی کے اختیارات مل جاتے ہیں تو یہی پاکستانی بااختیار ہو جاتا ہے، پھر اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے. پھر یہ گھر، ہمسایہ، محلہ نہیں، پھر یہ سرحدوں تک ہماری حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح سے جب تک ہم صرف کلمہ گو تھے، سادہ لوگ مسلمان تھے، نہ کسی سلسلے سے وابستہ تھے، نہ کسی مرشد سے وابستہ تھے، تو ہماری ذمہ داری ہم تک اور ہمارے گھر والوں تک تھی کہ ہم نے خود بھی ہدایت لینی، اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت کرنی. لیکن جب ہم کسی سلسلے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کسی مرشد سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارے دائرہ کار بڑھ جاتے ہیں، ہمارے وسائل بڑھ جاتے ہیں، اور ہم پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. پھر ہمیں صرف اپنے لیے نہیں، ہر شخص کو اللہ کی ذکر میں شامل حال کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. تو جو شخص صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو تبلیغ کرتا ہے، اس میں بھی 2 باتیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرا مرید وہ ہوگا جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اور وہ مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. جو میرا مرید ہوگا وہ ذاکر ہوگا، اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مرشد گوھر شاہی سے کیا وعدہ لیا کہ جو آپ کا مرید ہوگا وہ ذاکر تو ہوگا ہی، قادری تو ہوگا ہی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا ماننے والا تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغ بھی کرے گا اللہ کے ذکر کی. تو اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے صرف اللہ کرتے رہتے ہیں تو آپ اس وقت حضور غوث پاک کے داخلی مرید ہیں، آپ ان کے داخلی مرید ہیں، گوھر شاہی کے مرید نہیں ہوئے. گوھر شاہی کے مرید ہونے کے لیے
اس ذکر کو محلوں سے نکل کر شہروں تک آباد کرنا پڑے گا. ہر دین کے کونے کونے میں آپ کو اللہ کا ذکر آباد کرنا پڑے گا. ہر دل کو اللہ کے ذکر کی روشنی سے نور النور کرنا پڑے گا. دین نبی کا سچا دائی کون کرے گا رہنمائی. اکثر لوگ کہتے ہیں ذاکرین کہ مختلف سلسلوں سے جو سرکار سے وابستہ ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی سبردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سیفی ہے، کوئی نقشبندی ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری پوری. بے شک آپ جو ذکر کرتے ہیں اس کی ذمہ داری آپ نے پوری کی، اس کا ثواب بھی صرف آپ ہی کو ملے گا. لیکن اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرف المخلوقات کیوں؟ ہم سے بہتر دماغ تو ہاتھی کا ہے، ہم سے بہتر آنکھ تو عقاب کی ہے، ہم سے بہتر آواز تو کوئل کی ہے، ہم سے زیادہ خوبصورت تو مور ہے. تو پھر اشرف المخلوقات انسان کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کا دل ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو تمام مخلوق پر افضلیت رکھتا ہے. اس وجہ سے تو آپ اگر گھروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا فائدہ صرف آپ کو انفرادی ہے. اگر آپ سلسلے سے وابستہ ہو گئے تو اس کا فائدہ اجتماعی سطح پر لے کر جائیں. خود بھی اللہ کا ذکر کریں، گھر والوں کو اللہ کے ذکر میں لے کر آئیں، اہل محلہ کو اللہ کے ذکر میں لے کر آئیں، دوست و احباب کو اللہ کے ذکر میں لے کر آئیں. کیوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ